اب دیکھیں جس طریقے سے ہمارے ہاں 4 موسم ہیں ہمارے ملک میں، بہار ہے، خزاں ہے، سرما ہے، گرما ہے، 4 موسم ہیں۔ بعض جگہوں پر 2 موسم ہیں۔ ویسے ہی روحانی دنیا کے بھی موسم ہوتے ہیں۔ روحانی دنیا کے موسموں میں رمضان المبارک کی اگر آپ بات کریں تو وہ بھی روحانی بہار کا مہینہ ہے، اور اگر بات ربیع الاول شریف کی کریں تو وہ بھی روحانی بہار کا مہینہ ہے۔ بہار میں پھول کھلتے ہیں، بہار میں ہریالی آتی ہے، بہار میں تازگی ہوتی ہے، شادمانی ہوتی ہے، فرحت ہوتی ہے۔ اور جیسے ہمارے ظاہر کو بعض اوقات تازگی کی ضرورت ہوتی ہے، بعض اوقات تو یہ تازگی ماحول سے جب میسر آتی ہے تو انسان کا ظاہر تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، وضو سے بھی ناپاکی اترتی ہے، وضو سے ناپاکی اترتی ہے۔ ابھی نماز میں نہیں گئے، ابھی نماز میں ہم نہیں گئے، ابھی وضو کیا ہے، لیکن چونکہ نام اس اکبر کا جو لینا ہے، نام اس افضل کا جو لینا ہے، نام اس اعلیٰ کا جو لینا ہے، تو چونکہ ہماری زبان گندی ہے، ہماری آنکھوں میں، ہمارے چہرے پہ، ہمارے ہاتھوں پہ کہیں پر دھول ہے، کہیں پر کیا ہے، کہیں پر کیا ہے۔ اب اندر کی بات تو بعد میں ہے، اللہ کا حکم ہے ظاہر کو تو صاف کرو۔ صاف سے جڑنے لگے ہو، پاک سے جڑنے لگے ہو، عظیم سے جڑنے لگے ہو، علی سے جڑنے لگے ہو، پاک سے جڑنے لگے ہو، تو پاک سے جڑنے کے لیے پاکی اختیار کرو۔ پاک سے جڑنے کے لیے پاکی اختیار کرو، اور جب پاک ہو جاؤ گے پھر اس کا نام لینا۔ پاک ہو جاؤ گے پھر اس کا نام لینا، اور جب پاکی کی حالت میں پاک کو پکارو گے تو اس کی پاکیزگی کا فیضان ملے گا، اس کی پاکیزگی کا فیضان ملے گا۔ اب دیکھیں ابھی نماز تک نہیں پہنچا بندہ، ابھی نماز تک نہیں پہنچا، اور اگر تحمل سے وضو کیا جائے نا تو یقین کریں کہ وضو میں بھی رب وہ کیفیت بندے کو دے دیتا ہے نا کہ اسے وضو کرنے میں بھی وہ قرار، وہ مزہ اور وہ چاشنی آتی ہے، اگر سر سے نہ اتارا جائے، اگر سر سے نہ اتارا جائے۔ اس نیت کے ساتھ وضو کی، اگر کہنے کہ وضو میں پہلے تو کرنی ہے نیت، ہم تو نماز کی نیت ہی کرتے ہیں نا، وضو کی بھی پہلے نیت ہوتی ہے۔ وضو کی نیت ہے مولا ناپاک ہوں، مولا گناہگار ہوں، پلید ہوں، گندا ہوں، اب میری پلیدی کو دور تو نے کرنا ہے مولا، میری ناپاکی کو دور تو نے کرنا ہے۔ میں غلاظت میں ہوں، ناپاکی میں ہوں، میں اپنے ان ہاتھوں سے تو اپنے آپ کو پاک کرنے لگا ہوں، لیکن مولا پاکیزگی تو تو نے عطا کرنی۔ میں نے تو نیت کر لی ہے کہ مولا میں پاک ہونے لگا ہوں، اب میرے سامنے پانی ہے، پانی کسی کو پاک کر سکتا ہے؟ پاک تو وہی ذات کرے گی نا، لیکن پانی سے پاک ہوتا ہے، پانی نہ ہو تو پھر مٹی، ویسے مٹی کو صاف کرتے ہیں نا، جسم میں مٹی لگی ہو تو صاف کرتے ہیں نا، لیکن جب پانی نہ ہو تو پھر مٹی پاک کرتی ہے، پھر مٹی پاک کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ بھائی تیمم میں کیا ہوتا ہے؟ مٹی سے پاکی حاصل کرتے ہیں، تو کچھ مٹیاں پاک کر جاتی ہیں، کچھ مٹیاں پاک کر جاتی ہیں،
تو اللہ اس مٹی سے نسبت دے جو پاکیزگی دے دے، اللہ تعالیٰ اس مٹی کے قریب ہمیں کر دے جو مٹی پاک کرتی ہے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ اب وضو بھی کیفیت عطا کرتا ہے۔ ابھی نیت کی ہے، بسم اللہ شریف پڑھی ہے، اب بسم اللہ کے بعد پھر آپ سنت طریقے سے آپ نے وضو کرنا شروع کیا ہے، اور یہ سوچ کے کریں حضور نے ایسے وضو کیا تھا۔ حضور نے فرمایا پہلے نیت کرنی ہے، نیت کے بعد ہاتھوں کو دھونا ہے، ہاتھوں کے بعد اس طریقے سے کلی کرنی ہے، اس طریقے سے ناک پہ پانی ڈالنا ہے، ایسے مسح کرنا ہے، ایسے پاؤں کو دھونا ہے۔ بھئی وضو بذات خود عبادت کا مزہ دیتا ہے، بذات خود عبادت کا مزہ دیتا ہے۔ تو میں جو بات کرنے لگا تھا نا وہ یہ ہے کہ روحانی موسم ہوتے ہیں، روحانی موسم ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں پچھلے دن بڑے سردیوں کے گزرے، ٹھنڈک تھی، تنگ پڑا ہوا تھا ہر بندہ، جو ہی سورج طلوع ہوتا ہے، سورج نے تو کسی کو بھی کچھ نہیں دیا، وہ ادھر سے طلوع ہوا ہے، آپ گھر میں طبیعت شاش بشاش، یار آج ٹھنڈ نہیں ہے، آج بڑا پیارا موسم ہے، آج سردی نہیں ہے، آج بڑا پیارا موسم ہے۔ تو یہ جو دن ہوتے ہیں، یہ جو راتیں ہوتی ہیں، یہاں پر بھی روحانی کیفیات، روحانی سرور اتنا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اس کے قریب جائیں وہ بہت زیادہ قریب آ جاتا ہے۔ ان دنوں میں سگنل پورے آ رہے ہوتے ہیں، ان راتوں میں سگنل پورے آ رہے ہوتے ہیں، اور ہوتا پتہ کیا، ادھر سے تو سگنل ڈاؤن ہی کبھی نہیں ہوتے، یہ ہماری کیبلیں خراب ہو جاتی ہیں، ہماری مشینری خراب ہو جاتی ہے، ہمارا پروسیسر اڑ جاتا ہے، ادھر سے تو ہر چیز روانی کے ساتھ آ رہی ہے، بہاؤ کے ساتھ آ رہی ہے، اس کی سپیڈ تو ناپی ہی نہیں جا سکتی۔ تو یہ جو ہمارے نظام میں خرابی ہے نا، رب ان راتوں میں، ان مہینوں میں، ان دنوں میں اس خرابی کو بھی رب دور کر دیتا ہے۔ کو تھوڑا سا بھی اگر قریب آئے، رب اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اب میرا بندہ آیا جو ہے، وہ آیا کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے، کسی اور کے پاس تو نہیں گیا۔ تو جو کہ میرے پاس آیا تو اب اسے محرومی نہ ہو، اب اسے مایوسی نہ ہو، اب اسے تکلیف نہ ہو، اب یہ راضی ہو جائے۔ اب راضی نہ بھی ہو، اس کی مانگنے کی شے ملے یا نہ ملے، رب دل کو غنا ایسی دیتا ہے کہ بندہ پھر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اصل مزہ تو راضی ہونے میں ہے نا، وہ جیسے چاہے راضی کرے۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اب دیکھیں کچھ کتابیں علم دیتی ہیں، کتابوں سے ہی علم آتا ہے، بنا کتابوں سے تو علم نہیں آتا۔ لیکن کچھ عرفاء ایسے بھی ہیں، کتابیں تو انہوں نے بھی پڑھی لیکن ایسے علوم بھی ہیں جو بنا کتابوں کے آئے، جو بنا کتابوں کے آئے۔ اب دیکھیں ایک حضور کا ظاہری علم ہے، آقا علیہ السلام کا ایک ظاہری علم ہے جو احادیث مبارکہ کے ذریعے صحابہ کرام تک آیا، پھر تابعین، تبع تابعین اور ہم تک بھی پہنچا۔ صحیح ستہ کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، دیگر کتب کو دیکھ لیں، یہ ہے آقا کا وہ علم جسے آپ دلیل کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ایک یہ علم ہے، ایک ہے آقا کا حال، ایک ہے آقا کا حال، آقا کا باطن۔ سرکار کے ظاہر نے جیسے فیض دیا ہے نا، ویسے ویسے آقا کے باطن نے بھی فیض دیا، اور لینے والوں نے لیا ہے، بھر بھر کے لیا ہے، اتنا لیا ہے
کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے کہ کیا ہے، کہاں سے آ گیا۔ اب یہ واقعہ احادیث میں آیا نا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، محاذ جنگ پہ جنگ لڑی جا رہی ہے، سپہ سالار ہے ساریہ اور پیچھے سے حملہ ہونے لگا ہے، آپ مدینہ میں ہیں، جنگ سینکڑوں ہزاروں میل دور ہے، بہت دور ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کی نظر مسجد نبوی سے ادھر جاتی ہے اور دوران خطاب کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف، ادھر سے اس طرف کو مڑ جا۔ ادھر بیٹھ کر احوال جنگ کو بدل رہے ہیں۔ یہ ہے باطنی فیض، یہ ہے باطنی فیض۔ آقا نے اپنے صحابہ کو نوازا، آقا نے اپنی آل کو نوازا، اور اتنا نوازا کہ ان کے نوازے کو بھی آپ ناپ نہیں سکتے۔ بے حد نے جو دیا، لاریب نے جو دیا، جس نے دیا وہ لاریب، جس نے دیا وہ بے حد، اور لینے والا بھی لاریب۔ اور قربان جاؤں آپ کی عطا پہ، آپ کی عطا بھی لاریب۔ جب عطا کرنے پہ آ جائیں تو کسی کو صدیق اکبر بنا دیں، عطا کرنے پہ آئیں تو فاروق اعظم بن جائے، عطا کرنے پہ آئیں تو ذوالنورین بنا دیں، عطا کرنے پہ آئیں تو ابو تراب بنا دیں، حیدر کرار بنا دیں، مدینۃ العلم بنا دیں۔ یہ ان کی بات ہے۔ تو جیسے جیسے ہم حدیث کو پڑھتے ہیں نا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا، انہوں نے سرکار سے سنا، ویسے ہی باطنی فیض بھی ایسے ہی چلتا ہے۔ فلاں نے فلاں سے لیا، فلاں سے فلاں، فلاں سے فلاں نے لیا، فلاں نے مولا علی سے لیا، مولا علی نے سرکار سے لیا۔ یہ باطنی فیض ہے۔ میں برل جو بات کرنا چاہتا تھا وہ تھا حامیم۔ اب سوچنے والی بات ہے، کیا یہ لفظ بے معنی ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ حروف مقطعات کا حقیقی علم تو رب کو ہی ہے، لیکن اگر ان کا علم کسی کو بھی نہیں دینا تھا تو قرآن میں لانے کا کوئی مقصد ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ لیکن کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں، وہ خاصوں کو ہی ملتی ہیں، ان کے حسب حال۔ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آل رسول، سیدہ کائنات کی اولاد سے، مولا علی کی اولاد سے، سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، علم بھی کمال پہ، نظر بھی کمال پہ، فیض بھی کمال پہ، ہر شے اپنے عروج پہ، انتہا پہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات کا علم کاملین کو رب ان کے حسب حال عطا کرتا ہے، کاملین کو رب ان کے حسب حال عطا کرتا ہے۔ اور یہ جو حروف ہے نا حامیم، حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے حروف مقطعات کے اوپر ایک پوری کتاب لکھی، اور اس میں انہوں نے اکٹھے کیے ہیں فرمودات، ارشادات کہ الف لام میم، اس سے کیا کیا مراد ہے، کس کس نے کیا بتایا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ امام جعفر الصادق آپ فرماتے ہیں کہ اس میں ہا بھی حرف قسم ہے اور میم بھی حرف قسم ہے۔ ہا سے مراد رب قسم کھا رہا ہے، مجھے قسم ہے اس حق کی جو میرا بندوں کے اوپر ہے۔ اب یہ اللہ کا حق ہے نا کہ بندہ نماز پڑھے، یہ اللہ کا حق ہے،
بندہ روزہ رکھے، یہ اللہ کا حق ہے، بندہ اخلاق والا ہو، یہ اللہ کا حق ہے کہ بندہ جھوٹ نہ بولے، یہ اللہ کا حق ہے کہ بندے میں ساری چیزیں ہوں، جن جن چیزوں کا حکم ہے وہ کرے، جن سے منع ہے وہ چھوڑ دے، یہ حق ہے۔ اور آپ کہتے ہیں اس میں ہاں حرف قسم ہے اور میم بھی حرف قسم ہے، رب فرماتا ہے اے میرے بندے مجھے قسم ہے اس حق کی جو میرا تمہارے اوپر ہے۔ اب یہ حق ہے نا، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ حق ہے نا۔ لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، جو آپ نے کمایا اس کا حساب آپ نے دینا ہے، جو میں نے کمایا اس کا حساب میں نے دینا ہے۔ اب یہ تو حق ہے کہ وہاں پر اپنا اپنا ہی حساب ہوگا، دھاندلی نہیں چلنی، آروز نہیں خریدے جانے، ہر ایک نے اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ لیکن ساتھ ہی رب فرماتا ہے مجھے قسم ہے اس حق کی جو میرا تمہارے اوپر ہے، اور مجھے قسم ہے اس محبت کی جو مجھے تم سے ہے، مجھے قسم ہے اس محبت کی جو مجھے تم سے ہے۔ اب رب کو محبت ہے کتنی؟ لا ریب ہے، لا محدود ہے، اس کی محبت کو ناپا نہیں جا سکتا۔ لیکن اب دیکھیں بخاری شریف کی حدیث ہے، بلکہ متفق علیہ حدیث ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، جو ایک بالشت میرے قریب ہوا، جو ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک بازو اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ بالشت آپ یوں سمجھ لیں کہ بازو کا آدھا، بندہ اتنا گیا اس کے قریب، وہ ایک ہاتھ قریب آ گیا، اور اس کا ایک ہاتھ کہاں تک ہے؟ اس کی قربت لامحدود ہے، اس کی عطا لامحدود ہے، اس کا نوازنا لامحدود ہے۔ بندے کا آگے بڑھنا حد میں، بندے کے نوافل حد میں، اس کی تسبیحات حد میں، اس کا انفاق فی سبیل اللہ حد میں، اس کی نیت حد میں، اس کا خلوص حد میں۔ اور جب یہ محدود خلوص لے کر، محدود عبادت لے کر، محدود تسبیحات لے کر جب اللہ کے قریب ہوتا ہے تو رب کہتا ہے ارے تو ایک بالشت میرے قریب آ کر تو دیکھ، میں ایک بازو سے تجھے اپنی اس قربت سے نوازوں گا کہ میں ایک بازو تیرے قریب ہو جاؤں گا۔ اتنی قربت، جب اللہ ایک بازو قریب ہو، ہماری تو حد شروع ہی نہیں ہوتی تو ختم ہو جاتی ہے، ہماری حد تو شروع ہی نہیں ہوتی تو ختم ہو جاتی ہے۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، تو ان 50 سالوں میں، 60 سالوں میں، 70 سالوں میں بندے نے کتنی عبادت کر لی، کتنا قریب ہوا؟ تو رب کہتا ہے تو محدود ہے، محدود تیرا پڑھنا، محدود تیرا چلنا، محدود تیری عبادت، محدود تیرا انفاق فی سبیل اللہ، ہر شے تیری محدود، لیکن یہ تو دیکھ تو کسے پکار رہا ہے، یہ تو دیکھ کس کی بارگاہ میں کھڑا ہے، یہ تو دیکھ کس کے آگے آنسو بہا رہا ہے، یہ تو دیکھ کس کی بارگاہ میں جولی پھیلا رہا ہے، یہ تو دیکھ حاجت مند بن کر تو کس کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔ تو اپنی حد کو نہ دیکھ، میں بے حد ہوں، میں عظیم ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں افضل ہوں، یہ دیکھ تیرا ایک بالشت میرا ایک بازو، تجھے کیا خبر میرا ایک بازو جسے مل جائے وہ کہاں سے کہاں پہ جاتا ہے۔ من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، جو ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے میں ایک بازو اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ من تقرب الی ذراعا،
تقربت الیہ با، جو ایک بازو میرے قریب ہوتا ہے میں دو بازو اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربت کو دیکھیں نا، عبادت کے حال کو دیکھیں، نظر آتا ہے نا؟ سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھیں، سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی؟ آل رسول کے سجدوں کو دیکھیں، سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی؟ حضور سیدہ کائنات جب سجدے میں جاتی، سجدے سارے رات رونے میں گزر جاتی، تڑپنے میں گزر جاتی، اذانیں فجر ہو جاتی اور آ بھر کے اٹھتی اور کہتی مولا کتنی چھوٹی رات بنائی ہے۔ اپنی اپنی حد ہے، ہماری حد تو 1 منٹ بھی نہیں سجدے کی، لیکن ان کی بھی حد ہے۔ پوری رات گزر رہی ہے حالت سجدہ میں، تڑپنے میں، تسبیحات میں، رونے دھونے میں، کوئی خبر نہیں باہر کیا ہو رہا ہے۔ اذان فجر سن کے پھر کہتی ہے مولا کتنی چھوٹی رات بنائی ہے، ابھی تو ایک سجدہ بھی نہیں ہوا۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، کوئی ایک بازو میرے قریب آتا ہے میں 2 بازو اس کے قریب چلا جاتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي، اگر کوئی چل کر میرے پاس آتا ہے، مولا تیرا تو پتہ ہی نہیں تو بستا کہاں پہ ہے، رہتا کہاں پہ ہے، دکھتا کیسا ہے، تیرا دیدار کیسا ہوگا، تجھے سماعت کرنا چاہتے ہیں، تجھے سننا چاہتے ہیں، تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، تیرا دامن پکڑ کر التجا کرنا چاہتے ہیں۔ مولا ہم چل کر بھی آتے ہیں، مولا ہم دوڑ کر بھی آتے ہیں، تو لامکان کا باسی ہے، کہاں رہتا ہے؟ تو رب نے کہا میرا پتہ ڈھونڈنا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ جو میرے رسول ہیں نا، انہیں میں نے بھیجا اس لیے ہے کہ میرا ہی اذن ہے، ان کی اطاعت کرو، ان کی اطاعت کرو، یہی میرے دامن تک پہنچائیں گے۔ ان کا طریقہ، ان کا سلیقہ، ان کا اخلاق، ان کا طرز تکلم، ان کی عبادت، ارے اس چیز کو اپناتے جاؤ، تمہیں دامن مصطفیٰ اگر مل جائے، دامن خدا خود بخود مل جائے گا۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا، سمجھ لیں اللہ کی اطاعت کر لی۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے فمن اطاع محمد فقد اطاع اللہ، جس نے حضور کی اطاعت کی، سمجھ لیں اللہ کی کر لی۔ لوگوں مجھے ڈھونڈنے کی حاجت نہیں ہے، جیسے جیسے میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے نا آپ کو، ایسے ایسے وضو کرو، ایسے ایسے نماز پڑھو، ایسے ایسے سجدہ کرو، تو سمجھ لو مجھے پالو گے، سمجھ لو میری قربت سے فیضیاب ہو جاؤ گے، سمجھ لو تمہیں سکینہ مل جائے گا، سمجھ لو قرار آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا۔ کرو ویسے جیسے جیسے میرا مصطفیٰ کہتا ہے، جیسے جیسے میرا حبیب کہتا ہے، بس کر گزرو۔ سرکار نے فرمایا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي، اگر کوئی چل کر میرے پاس آتا ہے، أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، میں دوڑ کے جاتا ہوں۔ اللہ کا دوڑنا بھی ہے، اللہ کی نوازش بھی ہے، اللہ کی عطا بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے، ہر شے ہے۔ اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے اور آگے جو مہینہ آ رہا ہے، روحانی بہار کا مہینہ ہے، روحانی بہار کا مہینہ ہے۔ اور کل کی جو رات ہے، وہ رات بھی اس کے قریب ہونے والی رات ہے، وہ رات گناہوں سے خلاصی کی رات ہے، وہ رات توبہ کرنے والی رات ہے، وہ رات مولا کہتا ہے میرے قریب ہو جاؤ، میرا دروازہ کھلا ہے۔
حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. بس یہ حدیث سنا کے میں اختتام کرتا ہوں. یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی آئی، امام بہقی نے بھی شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے، امام دیلمی نے مسند الفردوس میں اس کو روایت کیا ہے. سرکار فرماتے ہیں ان علی ابن ابی طالب. سوچنے والی بات ہے، ابھی تک علی ابن ابی طالب، سوچنے والی بات ہے. اس نام کے ساتھ ابو طالب لگنا ہی لگنا ہے، میں نے نہیں لگایا، امام ابن ماجہ نے درج کیا نا، صحیح ستہ میں ہے. ہم نے تو نہیں لگایا. اب دیکھیں، ایک صحابی رسول گزرے ہیں حضرت عبداللہ. اب ان کے والد منافق تھے سب سے بڑے. ان سے جو احادیث روایت کی گئی ہیں کہیں پر ان کے والد کا نام نہیں آیا، ان کے والد کا نام نہیں آیا. حدیث میں منکروں کا نام نہیں لیا جاتا، اصول ہے نا، اصول حدیث ہے، کافر کا نام نہیں لیا جاتا. چلو میں اس موضوع کو چھوڑیں، آگے چلتے ہیں. ان علی ابن ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب، مولا علی کا بڑا مقام، مولا علی کی بڑی جرت، مولا علی کی بڑی سخاوت، مولا علی کا بڑا علم. ہے کون؟ ابن ابی طالب. ہے کون؟ ابن ابی طالب. تو میں گزارش کر رہا تھا، آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی نصف رات آتی ہے، یعنی کہ 15ویں شعبان، فقوموا لیلہا، وہ اس رات میں قیام کیا کرو، اس رات میں نماز پڑھا کرو. فرض نمازوں کے تو اوقات ہو گئے، عشاء بھی گئی، فجر بھی گئی، ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی. فقوموا لیلہا، اس رات میں قیام کرو. اس کا یہ مطلب ہے کہ ساری رات آپ قیام میں کھڑے رہیں. ساری رات نہیں کھڑے ہو سکتے، تھوڑا وقت نکال لیں. پوری رات اگر نہیں قیام کر سکتے، پہلے پہر میں جس طرح ہم نے صلاۃ تسبیح پڑھنی 8:45 بجے، اسی طریقے سے صلاۃ تسبیح اکیلے اکیلے پڑھیں، مزے لے لے کے پڑھیں. پیچھے کوئی نہیں پڑا ہوا، پیچھے صرف موت کا فرشتہ پڑا ہوا، منتظر ہے کب حکم ہو، کب اس کے امر کو نکالوں اور لے جاؤں. تو اس لیے کوشش کریں، فقوموا لیلہا، اس رات میں قیام کریں، اس رات میں قیام کریں، نماز پڑھیں. اور نماز پہلے پہر پڑھ لیں، مغرب سے لے کر صبح فجر تک یہ رات ہے. تہجد تک اگر نہیں پہنچتے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیں، عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیں. نہ لمبے چکروں میں پڑھیں، 2 نفل پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، کچھ نہ کچھ کمائی کر لیں. یہاں کچھ نہ کچھ کمائی کر لیں. کیا خبر یہ 2 نفل آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیں. یہ 2 مرتبہ درود پاک پڑا ہوا آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیں. یہ تو پتہ نہیں اگلی رات قبر میں ہے یا کہاں پہ ہے. کیا خبر دوبارہ شب برات ملنی ہے نہیں ملنی، یہ رات ملنی ہے نہیں ملنی. فقوموا لیلہا، اس رات میں قیام کیا کرو. وصوموا نہارہا، اور اگلے دن روزہ رکھا کرو. رنگ برنگے مولوی کتھے لکھیا کتھے لکھیا،
کتنے لے گیا؟ یہ حدیث میں لکھا ہے، ہم نے نہیں لکھا بھائی۔ تو مجھ سے بندہ ایک سوال پوچھ رہا تھا، تو میں نے کہا یار باقیوں کو چھوڑو، یہ میں تمہیں زبانی سنا دیتا ہوں کس حدیث میں ہے کس آیت میں ہے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا وَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، اس رات میں قیام کرو اور اگلی صبح روزہ رکھو۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ نازل ہو جاتا ہے اس رات میں۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ، اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے مغرب کے بعد، اِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، آسمان دنیا پر، وَهُوَ يَقُولُ، اور وہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ الا من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، کسی کو ضرورت ہے کہ اس کے گناہ بخشے جائیں؟ اعلان ہو رہا ہے، ہمارے کان نہیں سن رہے، اعلان ہو رہا ہے، الا من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی ایسا جو نادم ہو، ہے کوئی ایسا جو شرمندہ ہو، ہے کوئی ایسا جو اپنے آپ کو گناہگار سمجھے، ہے کوئی ایسا جو اعتراف کرے مولا میں گناہگار ہوں، مولا میں سیاہکار ہوں، میں نمازیں نہ پڑھ سکا، میں زکوٰۃ نہ دے سکا، میں حج نہ کر سکا، زندگی سرکشی میں گزر گئی، زندگی بھٹکتے ہوئے گزر گئی، لیکن مولا میں آج ہو گیا ہوں، اعلان ہے تیرا، اعلان ہے تیرا، مولا تیرے ہی اعلان پہ آیا ہوں، تیرا ہی اعلان ہے، کس کس کو چاہیے بخشش؟ ہاں مولا ہم حاضر ہیں، ہم جولی پھیلائے بیٹھے ہیں، ہم سجدہ ریز ہیں، ہم تیری بارگاہ میں سراپا قیام ہے، سراپا رکوع ہے، سراپا سجود ہے، مولا یہ تیرا ہی اعلان ہے، الا من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ ادھر اعلان ہو رہا ہے کو بخشش کا طلبگار آئے، کس کو چاہیے بخشش؟ ادھر بندہ خواب غفلت میں سویا ہوا ہے، بندہ خواب غفلت میں کہیں کھویا ہوا ہے، کہیں کھویا ہوا ہے، کوئی خبر نہیں اس کے ساتھ کیا ہونے لگا ہے، کیا خبر اس سال کیا ہو جانا ہے۔ بہت سے لوگ پچھلے سال تھے شب برات پہ، ہمارے ساتھ نہیں ہیں بھائی، there is no guarantee، ہر چیز کی گارنٹی ہے، ہر چیز کی وارنٹی ہے، ہر چیز کی لمٹ ہے، بٹ وی آر لمٹلیس، وی ہیو نو لمٹ۔ اگر وہ آ جائے نا تو پھر ہماری لمٹ ہی کوئی نہیں ہے، وہ اندر آ جائے نا، باقی اندر آ جائے تو پھر یہ فانی نہیں رہتا، پھر یہ باقی ہو جاتا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کا ایک لمحے کا بھی یقین نہیں ہے۔ کوئی بھی مشینری بناتے ہیں نا، اس کی وارنٹی دیتے ہیں یار اتنے سال تک یہ کام کرے گی، یہ جو مشین ہے نا، یہ جو اللہ نے بنائی ہوئی، وہی جانتا ہے کب تک چلنی، کتنے سانس لے گا، کب تک چلے گا، کب یہ ٹک ٹک بند ہوا اور نظام بند۔ اس لیے کوشش کریں، استغفار کریں، ہر لمحہ ہر ساتھ، اور کل کی رات تو ویسے بھی، الا من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش کا طلبگار جسے میں بخش دوں؟ الا من مسترزق فارزقہ، بھئی ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی ایسا بندہ جسے رزق کی تنگی ہو؟ فارزقہ، میں اسے رزق دے دوں، ہے کوئی؟ لینے والے اپنا کاسہ لے کے چلے جاتے ہیں، بدبخت سوئے رہتے ہیں، بدبخت کھوئے رہتے ہیں، لینے والے لے جاتے ہیں۔ الا من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق کا طلبگار جسے میں رزق دوں؟ جب وہ اعلان کر رہا ہے تو پھر جاؤ نا، پھر تکلیف کیا ہے؟
کون سا کہیں اور جانا ہے؟ مسجد میں بھی جانا مجبوری نہیں، اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، مصلی لے کے بیٹھ جاؤ ایک طرف، رابطہ کر جو رہا ہے، مولا خود کہہ رہا ہے آؤ بھائی، رزق کی پریشانی ہے، پیسوں کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، الا من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق کا طلبگار جسے میں رزق دوں؟ تو جب وہ اعلان کر رہا ہے اس کے دروازے پہ کیوں نہیں جاتے؟ آسمان دنیا پر رب اعلان فرما رہا ہے آؤ مجھ سے رزق لے لو، آؤ مجھ سے بخشش لے لو، اور بندہ نہ بخشش لینے کے لیے جائے، بندہ نہ رزق لینے کے لیے جائے، لیکن اللہ سے ہر دم ناراض۔ اور دیکھیں اللہ کی ناراضگی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب بندہ کہے نا کہ یار میرے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، زندگی بڑی پریشانی میں کٹ رہی ہے، بیمار بھی ہوں، کاروبار بھی کوئی نہیں ہے، بچے بھی اس طریقے سے ہیں، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے فلاں، اس کا مطلب ہے کہ بندہ اپنے رب سے ناراض ہے۔ تو بندہ نہیں بلکہ رب ناراض ہے۔ جب رب راضی ہوتا ہے تو بندے کی زبان پہ یہ کلمہ نہیں آتا، جب رب راضی ہوتا ہے نا تو پھر بندے کی زبان پہ یہ کلمہ نہیں آتا۔ تو یہ کلمہ کبھی بھول کر بھی زبان پہ نہ آئے، مانگیں، التجا کریں، دعا کریں، اور یہ سوچ کے بھی دعاؤں سے پیچھے نہ ہٹیں کہ یار سال ہو گئے، کئی سال ہو گئے دعا کرتے ہوئے قبول ہی نہیں ہوئی۔ ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے، اور بعض اوقات اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کے نتیجے میں کوئی بہت بڑی آفت آپ سے پیچھے ہٹائی جاتی ہے۔ اگر ایک چیز آپ کے مانگنے سے آپ کو نہیں ملتی تو اس کا مطلب ہے کوئی اس سے بھی بہتر چیز آپ کو دی جا رہی ہے، اس سے بھی بہتر چیز آپ کو دی جا رہی ہے، ہمیں نہیں سمجھ، کیونکہ وہ جانتا ہے۔ الا من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق کا طلبگار جسے میں رزق دوں؟ الا مبتلا فهو عافیہ، ہے کوئی بے کسی میں، ہے کوئی بیماری میں، ہے کوئی بے چینی میں، ہے کوئی گھٹن میں، ہے کوئی تنگی میں، فَهُوَ عَافِيَةٌ، جسے میں عافیت دے دوں، جسے سکون میں دے دوں، جسے قرار میں دوں۔ ارے وہ قرار بانٹ رہا ہے، وہ رزق بانٹ رہا ہے، وہ بخشش بانٹ رہا ہے، وہ اپنے خزانے لٹا رہا ہے، تو بندہ اپنا کاسہ گدائی لے کر اس کی بارگاہ میں کیوں نہ جائے؟ وہ آسمان دنیا پر اعلان کر رہا ہے میرے بندو آؤ میرے پاس، میرے بندو آؤ، اپنا کاسہ لے کر آؤ، اپنی جولی پھیلاؤ میری بارگاہ میں، رزق چاہیے رزق ملے گا، عافیت چاہیے عافیت ملے گی۔ الا مبتلا فهو عافیہ، کوئی بھی بیمار، کوئی بھی پریشان حال اگر کوئی ہے آ جائے میری بارگاہ میں، فهو عافیہ، میں اسے دوں گا۔ الا کذا الا کذا الا کذا، 3 دفعہ یہ الفاظ آئے، 3 اعلان ہوئے، یہ چاہیے لے لو، یہ چاہیے لے لو، یہ چاہیے لے لو۔ بھائی ہماری چاہت محدود ہے، ہماری طلب محدود ہے، ہم نے جو دیکھا فقط اس کی طلب کرتے ہیں، ہم نے اقتدار دیکھا اقتدار کی طلب ہوئی، ہم نے مال و دولت دیکھا مال و دولت کی طلب ہوئی، ہم نے یہ دیکھا، ہم نے لشکر و سپاہ دیکھا، طلب اتنی رہی، لیکن جنہوں نے اس سے آگے کی شے دیکھی ان کی طلب کچھ اور۔ صحابہ کی طلب اعلیٰ تھی، آل رسول کی طلب اعلیٰ تھی، ہم محدود ہیں، ہماری طلب محدود ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے الا کذا الا کذا الا کذا، یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو، بخشش لے لو، رزق لے لو، عافیت لے لو، یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو، حتی یطلع الفجر، حتیٰ کہ نماز فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔
تو بھائی کل کی رات ضروری نہیں کہ پوری رات نہیں بھی نہ جاگ سکتے، تو کم از کم 2 رکعت نفل پڑھ لیں، 2 رکعت نیت کریں تحیت الوضو کے، 2 رکعت نفل تحیت الوضو، پھر 2 رکعت حضور تاجدار کائنات کے ایصال ثواب کے لیے پڑھیں، صلاۃ اللیل کی نیت کر لیں، اور بس پھر آگے درود پاک پڑھ لیں، مختصر درود پاک پڑھ لیں، صرف 100 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ دیکھیں صلاۃ تسبیح ہم نے تو اجتماعی پڑھنی ہے، انفرادی بھی پڑھ لیں، اور مزے لے لے کے پڑھیں، تنگی نہیں ہے، there is no rush، کوئی دوڑ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، آرام سے سکون سے پڑھیں اور مزے لے کے جائیں۔ کیا خبر اگلے سال یہ رات ملنی ہے یا نہیں ملنی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔